جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس موت و حیات کو اور اس زندگی کو اور دنیا کو برپا اس لیے کیا تاکہ وہ انسانوں کو دیکھے کہ کون سا نفس، کون سا بندہ، کون سا بندی اس دنیا میں رہتے ہوئے اس آخرت کی زندگی کے لیے اور اس زندگی کے لیے جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، اس زندگی کے لیے ورک کرتا ہے، محنت کرتا ہے، کام کرتا ہے، اور اسی زندگی میں کیے گئے کاموں کے مطابق اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آخرت میں بدلہ دیتا ہے۔ اور یہی ہر مسلمان کی، ہر نفس کی جس کے اندر ایمان ہے، اس کی یہی تمنا اور آرزو ہوتی ہے کہ اسے اس دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں جنت مل جائے۔ سارے نفس اگر مسلمانوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ یہی چاہے جو بھی وہ زندگی میں کرتے ہو، لیکن ان کی تمنا اور آرزو یہی ہوگی کہ یہاں سے جانے کے بعد قبر کی زندگی شروع ہو تو ایک اچھی زندگی ملے، آخرت برپا ہو تو وہاں سے حساب و کتاب کے بعد جنت مل جائے۔ اس لیے کہ جنت کی نعمتیں دنیا میں جو کچھ بھی انسان کو مل جائے، آپ مان لیجیے کچھ وقت کے لیے کہ آپ کو دنیا کی سب ساری نعمتیں آپ کو مل جائے، سب کچھ مل جائے جو آپ تمنا اور آرزو کرتے ہیں، سب آپ کے قدموں میں ہو، اس کے بعد بھی ساری نعمتیں ملنے کے باوجود جنت کی نعمتوں کے مقابلے میں آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ جنت کی نعمت بھی آپ کے تصور اور آپ کے خیالات سے اوپر کی چیز ہے، آپ کے تصور سے بالاتر ہے کہ جنت میں آپ کو ملنے والا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ کوئی نفس، کوئی آدمی نہیں جانتا، کوئی انسان نہیں جانتا کہ جنت کی نعمتیں کیسی ہیں۔ اس کی طرح کی نعمتیں آپ کو دنیا میں دی گئی ہیں تاکہ آپ اندازہ کر سکیں، لیکن وہ نعمتیں ان نعمتوں کے قریب نہیں جو جنت میں ملنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ کسی بھی نفس کو یہ پتہ نہیں، کسی بھی نفس کو، کسی بھی انسان کو، کسی بھی بندے اور بندی کو یہ پتہ نہیں ہے جو اس کے لیے جنت کی نعمتیں چھپا کر رکھی گئی ہیں۔ اور یہ بدلہ کس چیز کا لیا جائے گا؟ آدمی کو کرنا کیا ہے؟ کچھ کرنا ہے یا صرف تمنا اور آرزو ہے؟ صرف تمنا اور آرزو سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، بلکہ جزاء بما كانوا يعملون، آدمی جو کام کرے گا اس کام کے مطابق اسے آخرت میں بدلہ ملے گا۔ اس اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں آج ہم یہی بات کریں گے کہ جنت ملے گی کس کو؟ ایسے کچھ اعمال ہیں جن کے کرنے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا ہے، یا جنت میں بڑے بڑے معاملات کا وعدہ کیا ہے۔ دنیا میں ایک انسان معمولی سی جائیداد بنا لیتا ہے، وہ معمولی سی جائیداد اس کے پورے زندگی بھر کی اپنی دم، اپنی طاقت کو اس میں جھونک دیتا ہے، تب وہ کچھ بنا پاتا ہے۔ پورے زندگی کی محنت، کاوشیں، مشقتیں اٹھا کر وہ ایک جائیداد، ایک پراپرٹی بناتا ہے، اور ملنے کے بعد بسا اوقات وہ قابو سے باہر ہو جاتا ہے، بسا اوقات وہ ملنے کے بعد قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ جبکہ جنت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ اگر دنیا میں تمہیں سب کچھ مل جائے، دنیا میں تمہیں سب کچھ مل جائے تو جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ کے بھی برابر نہیں ہو سکتا۔ نبی علیہ السلام نے کہا صحابہ سے کہ لَمَوْضَعُ صَوْتٍ فِي الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کے برابر جگہ مل جائے تو یہ دنیا میں جو کچھ ہے سب سے بہتر ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہے اس سے بہتر کتنا بڑا کوڑا ہوگا، یعنی ایک اسکوائر فٹ جگہ، اگر اتنی جگہ بھی انسان کو جنت میں مل گئی تو یہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے۔ اور جنت کی نعمتیں دنیا میں بہت ساری چیزیں انسان پر حرام کی گئی۔ انسان ایک مرد اس دنیا میں جیتے ہوئے ریشم کا کپڑا نہیں پہن سکتا۔ مردوں کے لیے ریشم کا کپڑا حرام ہے، سونا پہننا یہ ان کے لیے حرام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح بخاری کی روایت ہے، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریشمی جبہ لایا گیا، ریشمی کپڑا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع کرتے تھے کہ یہ پہننا جائز نہیں ہے۔ جب وہ ریشم کا کپڑا لایا گیا صحابہ اکرام چھونے لگے اور چھو کر تعجب کرنے لگے اس کے نرمی سے، اس کی چکناہٹ سے کہ کتنا سافٹ کپڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ
اتعجبون من هذا، تمہیں تعجب ہوتا ہے اس سے؟ یعنی اس کی اچھائی دیکھ کر، اس کی سافٹنیس اور اس کا چکناہٹ دیکھ کر تمہیں تعجب ہو رہا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہاں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لمنادیل سعد بن معاذ خیر من هذا، کہ جنت میں سعد بن معاذ کو جو مندیل، جو رومال ملی ہے، وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ ایک رومال جنت میں سعد بن معاذ کون تھے؟ سعد بن معاذ وہ صحابی رسول تھے جن کی وفات جوانی کی حالت میں ہو گئی تھی۔ 32-33 سال عمر رہی ہوگی، سعد بن معاذ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے وفات پر صحابہ سے کہتے ہیں کہ یہ وہ نوجوان تھا جس کے انتقال پر تحرک له عرش الرحمن وشهد له 70,000 من الملائکہ، کہ یہ وہ نوجوان تھا جس کی وفات پر اللہ کا عرش حرکت میں آ گیا اور 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ وفتحت له ابواب السماء، آسمان کا دروازہ کھول دیا گیا۔ تو سعد بن معاذ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اس ریشمی کپڑے سے تعجب کرو؟ سعد بن معاذ کو مندیل جو رومال دیکھے وہ اس سے کہیں بہتر ہے۔ آپ لوگ سوچ یہ رہے ہوں گے کہ یہ یہاں رومال کی بات کی گئی، یہ کیوں نہیں کہہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں سعد بن معاذ کو جو کپڑا پہنایا گیا وہ اس سے کہیں بہتر ہے، اس سے کہیں بہتر کپڑا پہنایا گیا؟ دیکھیں رومال کا کام کیا ہوتا ہے؟ رومال ہم اپنے جیب میں کیوں رکھتے ہیں؟ رومال کا کام یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں زکام ہو اسے ہم استعمال کریں، وضو کریں، ہم اسے پوچھیں، یعنی اس کی ہمارے جسم میں، ہمارے کپڑوں میں ایک ثانوی حیثیت، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے وضو کیا، پوچھا ہم نے چڑھائی کر اسے پھینک دیا، اس میں کچھ لگ گیا ہم اسے اٹھا کر پھینک دیا، یہ بہت قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے۔ اس کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ لمنادیل سعد بن معاذ خیر من الدنیا وما فیہا، کہ سعد بن معاذ کی مندیل یہ اس سے کہیں بہتر اور افضل ہے۔ یعنی کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب مندیل اتنی افضل ہے، جب رومال اتنی بہتر ہے، جب جو ایسی چیز جس کی کوئی وقار اور حیثیت نہیں ہے تمہاری نظروں میں وہ اتنی افضل ہے، تو جو اس سے بہتر چیزیں ہیں، جو کپڑے ہیں، جو جبے ہیں، جو اور نعمت ہم نے دی ہے، تو اس کی کیا اہمیت ہوگی اور کیا قدر و منزلت ہوگی اللہ کے یہاں؟ تو جنت کی نعمتیں یہ تصور سے بالا تر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جنت میں وہ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، ما لا عین رأت، جو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا ہے، کسی کان نے سنا نہیں اس کے بارے میں کہ جنت کی نعمت ایسی ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور نہ تو کسی دل میں اس کی خاطرہ ہو، جب کہ کسی دل میں اس کے بارے میں سوچ آئی ہو، کوئی دل وہ سوچ سکتا ہے کہ ایسی نعمتیں۔ جب جنت ایسی ہے، دنیا میں دیکھیے جو بھی مل گیا، دنیا میں آپ کو جائیداد، پراپرٹی، مال و دولت، ٹھاٹ باٹ، لائف اسٹائل، رتبہ، مقام، جو بھی مل گیا ہو، یہ سب ایک دن ظاہر ہونے والا ہے، ختم ہونے والا ہے۔ اگر آج جوانی ہے تو کل بڑھاپا آنے والا ہے، اگر آپ کے بال آج کالے ہیں کل سفید ہونے والے ہیں، آپ آج خوبصورت ہیں کل آپ کے چہروں پر جھریاں پڑنے والی ہیں۔ دنیا میں جو بھی ہے یہ سب نعمتیں ضائع ہونے والی ہیں، اور جنت کی جو نعمتیں وہ لازوال ہیں۔ جنت میں آپ کو جو مل گیا، آپ کو اللہ کی طرف سے جو نواز دیا گیا، وہ چھیننے والا نہیں ہے۔ یہاں آدمی کو جب نعمتیں ملتی ہیں وہ ڈرتا رہتا ہے۔ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں، اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں کہ نعمتیں آنے کے بعد پھر چھین جائے۔ واللہ لوگوں کے دل میں ایک خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتی ہے کہ آج نعمت ہے، مال و دولت ہے، جائیداد ہے، ایسا لوگ کے حالات کہیں ایسے پیدا ہو جائے کہ یہ سب کچھ چھین جائے۔ اور دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ کل کا کروڑ پتی آج ایک پائی اور ایک پیسے کے لیے لائن لگائے ہوئے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے، لوگوں کا محتاج بنا ہوا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ایک حالات پر استقرار لوگوں کو نصیب نہیں کرتا، لیکن جب جنت میں جو مل جائے گا تو وہ لازوال ہوگا، وہ ابدی ہوگا۔ پھر مل گیا، پھر جب لوگ جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ کی طرف سے ہوگا، حکم ہوگا کہ اعلان کر دو اب لوگوں کے درمیان، اب لوگوں کے درمیان اعلان کر دو کہ اب جو زندگی مل گئی، یہاں زندگی ملی ہمیشہ، اگر آدمی کو بتا دیا جائے اس کی 100 سال زندگی ہے، تب بھی اسے 100 سال کے بعد اس دنیا سے جانا ہے، تو جتنی بھی زندگی
زندگی مل جائے یہ زندگی اپنی انتہا کو پہنچے، لیکن جب جنت میں بندہ پہنچ جائے گا تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، کیا تم اس میں ہمیشہ زندہ رہو، تمہیں موت نہیں آنے والی ہے، بلکہ جب سب فیصلہ ہوگا جنت و جہنم کے درمیان لا کر موت کو دمبے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا، جنتی خوش ہو جائیں گے کہ اب جس جنت میں ہمیشہ رہنے والے، اور جہنمی پریشان ہو جائیں گے، ان کے خوف میں ان کے تکلیف میں اور اضافہ ہو جائے گا کہ اب جس عذاب اور جس بے چارگی میں ہمیں ابھی ہمیشہ کے لیے اب یہ عذاب کبھی ہم سے، اس لیے کہ موت ہی نہیں بچی۔ جب آدمی دنیا میں زیادہ تنگ آ جاتا ہے تو کہتا ہے مر ہی جائے تو سب ختم ہو، لیکن وہاں آخرت میں مرنے والا بھی بندہ نہیں ہوگا۔ تو اللہ کی جنت طرف سے یہ اعلان ہوگا کہ ان لکم ان تحیوا فلا تموتوا ابدا، اب زندہ رہو، ہمیشہ کبھی موت نہیں آنے والی۔ جو آدمی جوان ہے، جوانی تو جنت میں سب آدمی کتنی عمر میں داخل ہوں گے؟ جنت میں آدمی کے داخلے کی عمر کتنی ہے؟ کتنا بڑا آدمی جنت میں داخل ہوگا؟ جنت میں آدمی جو داخل ہوگا یدخل الجنت وهم ابناء 33، جنت میں داخل ہونے والے کی عمر، کوئی بوڑھا نہیں داخل ہوگا جنت میں، داخل جو بھی ہوں گے بوڑھے بھی ہو کر مریں گے تو ان کی عمر کتنی ہوگی وہاں؟ 33 سال۔ تو 33 سال ہوں گے، سب جوان ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ منادی اعلان کرے گا کہ ان لکم ان تشبوا فلا تعلموا ابدا، اب اس جنت میں تم جوان ہو کر آئے اور جوان ہی رہو گے، بوڑھے نہیں ہوگے۔ وہاں اگر بال کالے ہے تو پھر سفید نہیں ہونے والا ہے، وہاں بڑھاپا نہیں آنے والا ہے۔ اگر یہاں آدمی صحت مند رہتا ہے، آج صحت مند ایسی بیماری آتی ہے پل بھر میں انسان جس سے کل ملاقات ہوئی آج وہ بستر مرنے پڑے، کل ملاقات ہوئی آج خبر نہیں آتی کہ وہ اس دنیا سے چلا گیا، کل وہ مسجد میں آتا ہے آج وہ آنے لائق نہیں ہے۔ ایسی بیماریاں پھیلی اور ایسی بیماریاں لوگوں کو اچانک آ ہوتی ہے کہ تصور سے باہر ہے۔ لیکن جنت میں جب آدمی صحت مند ہوگا، اللہ کی طرف سے اعلان کیا جائے گا کہ ان لکم ان تصحوا فلا تسقموا ابدا، اب اس جنت میں تم ہمیشہ صحت مند ہوگے۔ یہ صحت بھی لازوال ہے، یہ صحت لازوال ہے، ختم ہونے والے نہیں۔ اور جو کچھ بھی عمومی جو کچھ بھی نعمتیں ملیں گی، یہاں نعمتیں ملتی ہے ایک خوف رہتا ہے کہ کبھی ہو سکتا ہے نعمت چھین جائے۔ اللہ کی طرف سے جنتیوں کے لیے اعلان کیا جائے گا ان لکم ان تنعموا فلا تبخسوا، کہ اب اس جنت میں تم نعمتوں میں مزے کرو، لطف اندوز ہو، اب یہ نعمتیں تم سے ختم ہونے والی نہیں۔ ایسا نہیں کہ نعمتوں کے بعد پھر تمہیں بدبختی مل جائے گی، نعمتوں کے بعد پھر نعمتیں چھین جائیں گی، ایسا نہیں ہونے والا ہے۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے اپنے بندوں کے لیے جنت میں وہ تیار کر رکھا ہے جو کسی آنکھ نے نہ دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کے بارے میں سوچ آئی کہ جنت کی نعمت ایسی بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے ایک مندیل کی مثال دی کہ نبی نے کہا کہ سعد ابن معاذ کی رومال وہ خیر من الدنیا وما فیہا، جب رومال کی حال ہے تو باقی چیزیں کیا ہوں گی۔ اور اسی لیے نیچے درجے سے مثال دی ہے کہ تم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو، جنت کا ایک حصہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ وہ خیر من الدنیا وما فیہا، یہ دنیا میں تم جتنی بھی جائیدادیں بنا لو، جتنے بھی محلات کی تعمیر کر لو، جتنے بھی بڑے بڑے کوٹھیوں کی تعمیر کر لو، یہ سب کچھ سے بہتر جنت کا ایک کوڑے رکھنے کی جگہ ہے، 1 اسکوائر فٹ 2 اسکوائر فٹ جگہ۔ تو یہ جنت وہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ محنت کرو، بغیر محنت کے نہیں ملنے والی، بغیر محنت کے یہ جنت نہیں ملنے والی۔ اللہ نے فرمایا وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اللہ نے فرمایا کہ اس اللہ کی مغفرت اور اس جنت کی طرف آگے بڑھو، کوشش کرو، ایک دوسرے سے مقابلہ کرو جس کی وسعت آسمان و زمین کے برابر ہے۔ اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، جن کی جو تعمیر کی گئی ہے، جو تیار کی گئی ہے، کن کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے۔ تو جنت کے لیے محنت مل کر کی جائے اور جنت میں انہی محنتوں کا بدلہ ملے گا، اللہ کے فضل کے بعد محنتوں کے حساب سے بدلہ ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، وہ عدل کرنے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک آدمی 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، رات میں اس کے تہجد بھی پڑھتا ہے، اور دوسرا آدمی صرف فرض نماز پڑھا، جیسے ہی نماز ختم ہوئی دوڑ کر مسجد سے رفو چکر، تو کیا اللہ کے یہاں دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟
ایک آدمی فرض نمازیں پڑھتا ہے، بیچارہ بیٹھ کر اذکار کرتا رہتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، گھر جاتا ہے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، رات میں اٹھ کر نمازیں پڑھتا ہے، دعائیں کرتا ہے. اور ایک آدمی فرض نماز کسی طرح ادا کیا اور دوڑ کر بھاگا. کیا اللہ کے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ عادل ہے، اس کے یہاں جو جیسا کیا ہے اسی حساب سے اسے. تو جنت میں بھی بڑے بڑے درجات ہوں گے، یعنی لوگوں کے الگ الگ مختلف درجے ہوں گے، اسی حساب سے ان کو جگہ دی جائے گی. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی خطبہ مسنونہ کے بعد، اس میں اللہ نے اسی بات کا ذکر کیا. اللہ نے فرمایا لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ مَّبْنِيَّةٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَعْدَ اللَّهِ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ. اللہ نے فرمایا کہ متقیوں کے لیے سب سے پہلا اسی کو کلیئر کیا گیا، واضح کیا گیا کہ جنت کس کے لیے ہے. اللہ نے فرمایا کہ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جن کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، جن کے دلوں میں خشیت ہے، جو متقی اور پرہیزگار بالمعنی ہے، جن کے دلوں میں تقوی اور پرہیزگاری ہے، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں. لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ، ان کے لیے جنت میں بالا خانے ہیں، بڑے بڑے کمرے ہیں، اس کے اوپر بھی بالا خانے ہیں. اور ایسے اس کا نقشہ کھینچا اللہ نے. آپ تصور کیجئے کہ تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، دودھ کی شہد کی نہریں جاری ہیں. بڑے بڑے بالا خانے، اوپر کھڑے ہوئے لوگ اور نیچے سے نہریں جاری ہیں. یہاں ایک معمولی سا فارم ہاؤس کسی کے پاس آ جائے، جہاں لوگ سیاحت کے لیے، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اس کا فوٹو کھینچ کر اپنے موبائل پر اسٹیٹس لگاتے ہیں اس کی خوبصورتی دکھانے کے لیے. اللہ نے فرمایا کہ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ لَهُمْ غُرَفٌ مِّن فَوْقِهَا غُرَفٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں. آپ ذرا اس کا ذہن و دماغ میں اس منظر کو یاد کیجئے کہ ایسا خوبصورت منظر، لیکن کس کے لیے؟ لَكِنِ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ، جن لوگوں نے اپنے رب سے بالمعنی اپنے رب کا تقوی اختیار کیا، ان کے لیے. وعد اللہ، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ والا خلاف نہیں کرتا. اگر ہمیں نہیں ملتا ہے تو ہمارا اپنا قصور ہے، اپنا جرم ہے کہ ہم نے اللہ سے جو عہد و پیمان کیا تھا جب ہم پیدا نہیں ہوتے، اس سے پہلے اللہ کی عبادت کا، اس کے بندگی کا، نبی کی رسالت کی تصدیق کا، یہ سب عہد و پیمان ہم نے توڑ دیا، تب ہمیں نہیں ملا. تو یہ جنت کے محلات اور جنت میں اونچے درجات کن کے لیے؟ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو یہ بھی بتلایا کہ میں جنت میں داخل ہوتا ہوں تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ جنت ایک سونے کا محل ہے، ایک سونے کا محل ہے. میں پوچھتا ہوں کہ کس کے لیے؟ لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ کہا جاتا ہے رجل من قریش، قریش کا ایک بندہ ہے، اسی کا یہ محل ہے. نبی علیہ السلام کو پھر آپ سوال کرنا چاہتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ شاید میرے بارے میں بات ہو رہی ہے. خود آپ نے حدیث میں کہا کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ یہ قریش کا وہ بندہ میں ہوں. آپ پوچھتے ہیں قریش کا کون آدمی؟ قریش کا ہے تو کس کا ہے قریش میں؟ کہا جاتا ہے یہ عمر بن الخطاب، کہ یہ محل جنت کا یہ عمر بن الخطاب خلیفہ ثانی حضرت عمر کا محل ہے. اب پیارے رسول کہتے ہیں کہ میں سوچتا ہوں کہ میں داخل ہو کر اندر کا منظر بھی دیکھوں کہ یہ کون سا محل ہے، کیسا محل ہے، کیسا بنا ہوا ہے. کہتے ہیں اس کے بعد مجھے حضرت عمر کی غیرت یاد آتی ہے. میں سوچتا ہوں کہ حضرت عمر کہیں ناراض نہ ہو جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ مجھے آپ کی غیرت یاد آئے کہ مجھے یہ بتلایا گیا کہ حضرت عمر کا محل ہے، اس کے باوجود میں اس میں داخل نہ ہوا. حضرت عمر رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اغار علیک یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول آپ پر مجھے غیرت آئے گی، اللہ کے رسول میں آپ پر مجھے غیرت آئے گی، مجھے آپ پر غصہ آئے گا کہ مجھ سے پہلے آپ کیسے اس میں داخل ہو گئے. تو نبی علیہ السلام نے یہ خبر دی کہ وہاں مجھے دکھلایا گیا کہ اس جنت میں محلات ہیں، محل ہیں، بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بالا خانے ہیں. اور اس کے بعد نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتلایا کہ کن کے لیے ہے، کن کے لیے یہ ہے. دنیا میں آدمی جائیداد بنانے کی فکر میں پوری زندگی کھپا دیتا ہے. کیا ہم نے کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یہ بھی سوچا کہ ہم کچھ ایسا کام کریں جس کی وجہ سے آخرت میں ہمیں جنت ملے، اور جنت میں اونچے درجات ملے، جنت میں بڑی بڑی کوٹھیاں اور محلات ملے، جنت کی وہ ساری نعمتیں ملے
دنیا میں تو زندگی جیسی تیسی اگر 60-70 سالہ زندگی ہے، کبھی لقا میں، کبھی آشائش میں، کبھی پریشانی میں گزر ہی جاتی ہے، لیکن جو ابدی اور دائمی زندگی، اگر اس زندگی کے لیے ہم نے کچھ نہیں کیا وہ نہیں گزرنے والی، اس زندگی کی پریشانی بھی ابدی ہوگی اور نعمت بھی ابدی ہوگی۔ تو نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا اور صحابہ کو بتلایا کہ ایسے کام کیا ہے جس کی وجہ سے یہ ملے گے۔ آپ نے فرمایا کہ صحیح روایت صحیح بخاری کی، آپ نے فرمایا کہ ان اہل الغرف ان اہل الجنت یتراءون ان اہل الغرف یتراءون فی الجنت کما یتراءون الکوكب الدری فی الافق من المشرق والمغرب، کہ جنت میں اونچے اونچے محلات میں رہنے والے لوگ وہ ستاروں کو ویسے ہی دیکھیں گے، مشرق و مغرب میں طلوع ہوتا ہے جس طرح چمکتے ہو، اور جس طرح ڈوبتا ہے ویسے ہی جنت میں نچلے درجے والے لوگ اوپر والے لوگوں کو دیکھیں گے ویسے۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا اور ایک اندر سے ان کی جو خواہش تھی وہ بھی ظاہر ہوئی۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ تلک منازل الانبیاء لا یبلغها غیرهم، یہ تو لگ رہا ہے کہ نبیوں کا درجہ ہے، لا یبلغها غیرهم، نبیوں کے علاوہ کوئی اور آدمی نہیں پہنچ پائے گا، نبیوں کے علاوہ کوئی اور لوگ یہاں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ بلا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی کیوں نہیں، ہے ایسے لوگ جو اس منازل اور اس مقام تک پہنچیں گے۔ آپ نے کہا کہ رجال آمنوا باللہ وصدقوا المرسلین، یہ وہ لوگ ہیں جو ان مقامات پر، ان محلات تک اور ان درجات تک پہنچنے والے وہ لوگ ہیں جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی لوگوں نے۔ ذرا آپ سوچیے، آپ اللہ پر ایمان لے آئے، آپ نے رسولوں کی تصدیق کی ہے۔ اللہ پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ہم ایمان لائے، ہم سب کہتے ہیں اللہ پر ایمان لے آئے، کیا ہم بالمعنی حقیقت میں ہم اللہ پر ایمان لے آئے؟ نبی کے زمانہ میں بھی ایسے لوگ تھے جن سے یہ کہا گیا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم لوگ مسلمان ہو، تم لوگ یہ کہتے ہو کہ تم لوگ ایمان لے آئے ہو، ابھی ایمان تک تمہاری رسائی ہوئی، ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے۔ ایمان کی اگر عربی زبان کا یہ لفظ ہے، اگر آپ عربی زبان میں تلاش کریں گے تو مطلب زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا تصدیق، اقرار، تصدیق، اقرار۔ آپ نے اس بات کی تصدیق، اس بات کو سچ مانا کہ اللہ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ جب اللہ کی آپ نے تصدیق کی تو آپ کو پھر شرعی دائرے میں رہ کر ایمان لانا ہوگا، اور شرعی دائرے میں رہ کر ایمان لانا کیا ہے؟ زبان سے اقرار، صرف زبان سے اقرار نہیں، بلکہ زبان سے اقرار، دل سے تصدیق، دل سے بھی سچا ماننا ہے، زبان سے بھی کہنا ہے، اور صرف اسی کہنا اور یقین نہیں کرنا ہے بلکہ آدھا و جوارے سے عمل نہیں کرنا ہے۔ جو کام آپ کو سونپا گیا ہے، جو دین کی ذمہ داری، 5 وقت نمازیں پڑھنا ہے، رمضان کا روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اگر آپ صاحب حیثیت ہیں، اگر آپ صاحب حیثیت حج کرنا ہے، یہ ساری کچھ باتیں ہیں۔ انتم باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں کا ذکر آتا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئیے۔ ایمان کے ارکان ہیں 6 ارکان ہیں، آپ اللہ پر ایمان لے آئے، انتم باللہ و ملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آئے، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، ورسولہ، اللہ کے رسولوں کی آپ تصدیق کریں، اور آخرت کے دن کی آپ تصدیق کریں، آخرت کے دن پر آپ ایمان اور عقیدہ رکھیں کہ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی، آخرت برپا ہوگی، وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، اور آپ اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان رکھیں۔ تو یہ سب آپ کرتے ہیں، اور آپ جب یہ ساری باتیں آپ نے مان لیا، ان ساری باتوں کے ماننے کے بعد آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حاجت روا سمجھ رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھ رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ داتا سمجھ رہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو آپ دینے والا سمجھ رہے، لینے والا سمجھ رہے، یہ کہاں کا ایمان ہے؟ یہ کہاں کا ایمان ہے؟ جب آپ نے اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کیا، جب آپ نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ کے علاوہ کوئی مالک الملک نہیں ہے، جب اللہ کے علاوہ کوئی اس کائنات کو برپا کرنے والا نہیں ہے، جب آپ اللہ پر ایمان لے آئے تو آپ کی ساری عبادت، ساری بندگی، جینا مرنا، ساری عبادت سب اللہ کے لیے، تب آپ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اچھا، ایک جملہ کہا جاتا ہے نوجوان خاص طور سے جب کسی سے زیادہ محبت کرنے لگتے ہیں تو کہتے ہیں میرا جینا میرا مرنا سب تمہارے لیے۔ بھائی یہ کہاں سے؟ میرا جینا میرا مرنا سب جس سے محبت کرتے اس کے لیے ہو گیا اس کا جینا اور مرنا۔
یہ جینا اور مرنا یہ صرف اللہ کے لیے. کسی کی محبت یہ اللہ کے برابر نہیں ہو سکتی. اللہ کی محبت کی طرح کسی کی محبت نہیں ہو سکتی. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میری زندگی اور موت سب اللہ، میری زندگی ساری عبودیت، ساری بندگی کا انداز یہ صرف اور صرف اللہ کے لیے. تو جب آپ نے اللہ پر صحیح معنوں میں آپ ایمان لے آئیں گے اور صدق المرسلین اور رسولوں کی تصدیق کریں گے کہ جتنے رسول آئے سب سچے تھے. اللہ نے بعض کو کتاب دی، بعض کو کتاب نہیں دی، سب اللہ کے مشن پہ لگے ہوئے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی. کتنے لوگ ایمان لے آئے؟ چند لوگ ایمان لے آئے. تو کیا اس سے ان کی نبوت کیا جو مرتبہ تھا اس میں کمی آ گئی؟ ایک داعی پورے زندگی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا ہے، کوئی اس سے متاثر نہیں ہوتا، کوئی اس کے ہاتھ پر ایمان نہیں لے آتا، کوئی اس کی بات پر کسی کی اصلاح نہیں ہوتی. لیکن اگر وہ مخلص ہے، اگر وہ اخلاص کے ساتھ دین کی تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تو اللہ کے اس کے مقام و مرتبہ میں کچھ کمی نہیں آنے والی. تو جو آدمی اللہ پر ایمان لے آئے وہ صدق المرسلین اور رسولوں کی تصدیق کرے، وہ آدمی اس درجے کا مستحق ہے. دوسری روایت نبی علیہ السلام نے دوسری حدیث میں بھی کچھ ایسے اعمال کی وضاحت کی جس کی وجہ سے یہ درجہ ملنے والا ہے. آپ نے فرمایا کہ ان فی الجنۃ غرفا یری ظاہرها من باطنها وباطنها من ظاہرها. جنت میں ایسے کمرے ہیں. آپ دنیا میں جب ہم کسی کے اچھے مکان میں جاتے ہیں دیکھ کر مبہوت ہو جاتے ہیں، پریشان، حیران، اتنا عمدہ ہے. اللہ نے کہا کہ دنیا کی خوبصورتی کی بات کرتے ہو، ان فی الجنۃ غرفا یری ظاہرها من باطنها. جنت میں ایسے کمرے ہیں جس کا اندر کا حصہ باہر سے دیکھا جا سکتا ہے اور باہر کا حصہ اندر سے دیکھا جائے گا. صحابہ اکرام نے کہا کہ کس کے لیے تھا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ ان لوگوں کے لیے ہے لمن الان الکلام واطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام. یہ ان لوگوں کے لیے جو لوگ اپنے گفتار میں نرمی رکھتے ہیں، جب بات کرتے ہیں اگر بات ان کے مخالف بھی ہے تب بھی وہ لوگ نرمی سے کام لیتے ہیں. اور وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو، جو غریب و محتاج ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. جو مسکین لوگ ہیں اپنا پیٹ کاٹ کے وہ بس اوقات کھلا دیتے ہیں. ایسا نہیں کہ آج جو ماحول ہے یہ کہ جو بچا کچھ آئٹم ہے وہی غریبوں کو دیا جائے گا، یا جب کھانا فریج میں رکھ کر اس کی روح نکال لی جائے گی تب دوسروں کو دیا جائے گا. یہ کون سا انداز ہے؟ ہمارے یہاں عام طور سے شہروں میں یہ رواج ہے جب کھانا بچا کچا اس کی ساری روح نکل جائے گی، سب کسی لائق نہیں بنے گا، اس میں غذائیت کچھ نہیں ہوگی، تب اٹھا کے دوسروں کو دے دیا جائے گا. ارے کھانا دینے کا انداز تو یہ ہونا چاہیے کہ علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. آپ کو پسند ہے اچھا کھانا ہے آپ اسے دیجیے. آپ کبھی فریش پکا کر دیجیے لوگوں کو. جو لوگوں سے نرم گفتگو کرتے ہیں، جو اپنے گفتار میں نرم ہیں اور جو لوگوں کو کھلاتے ہیں. وَأَطْعَمَ الطَّعَامَ وَأَلَانَ الْكَلَامَ، اور اس کے علاوہ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اس وقت نمازیں پڑھتے جب لوگ سوئے رہتے ہیں. جب لوگ سوئے رہتے کب سوئے رہتے؟ رات کی، آج کی یہ سردی کی راتیں لمبی راتیں ہیں. رات میں یہ سلف کہتے تھے کہ یہ موسم سرما، یہ سردی کا موسم، یہ اللہ کی عبادت کا موسم ہے. دن چھوٹا رات بڑی. آپ دن میں روزہ رکھ سکتے ہیں، کتنا مختصر دن ہے. اور رات میں پوری رات اگر آپ صحیح طرح سے رات میں سو جائیں شریعت کے حساب سے تو پوری رات آپ گارنٹی کے ساتھ سو نہیں سکتے. لیکن ہماری محرومی کی حالت یہ ہے کہ اتنی لمبی راتیں ہونے کے باوجود ہمیں باجماعت نماز فجر کی میسر نہیں ہوتی. اتنی لمبی راتیں ہونے کے باوجود ہماری مساجد ویران پڑی رہتی ہیں. بڑی بڑی مسجدیں جس میں جمعہ میں 1000 کی تعداد رہتی، وہ فجر کی نماز میں بمشکل 1 صف 2 صف. یہ محرومی نہیں تو کیا ہے؟ یہ محرومی نہیں، اللہ کی طرف سے محرومی ہے. یہ توفیق کا چھننا ہے کہ اللہ کی طرف سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے. ہمارے یہاں بدعمالیوں کی وجہ سے ہمیں توفیق نہیں مل رہی ہے کہ ہم اتنی بڑی رات میں نوافل کی ادائیگی کے بجائے ہم فرض بھی نہیں پڑھ پا رہے. اور نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو آدمی یہ سارا کام کرے گا اس کے لیے ایسے جنت میں مقام ہے، ایسے کمرے ہیں، ایسے بالا خانے
جس کی خوبصورتی کا عالم یہ ہے۔ اس کے بعد اسی حدیث میں نبی علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ ایسا نہیں کہ اتنا کام کر لیا اور پھر چھوڑ دیا، بلکہ اس کے بعد یہ سارے کام وہ زندگی بھر نہیں چھوڑتا ہے۔ جو بھی خیر کا کام ہے وہ کبھی اس سے بھاگتا نہیں ہے، جو بھی شر کا کام ہے، جو بھی شر کا راستہ ہے اس سے وہ ہمیشہ بھاگتا ہے۔ ایسا نہیں کہ نہ میں بولنے لگا، کھانا کھلانے لگا تو پھر خوش فہمی میں مبتلا ہو گیا کہ اب تو ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں، اب بس ایک بار 2 بار کر دیا، 10 بار اب کام ختم، بلکہ زندگی بھر موت تک ولا من الشر محربا، ہمیشہ شر سے بھاگتا ہے، ولا يدع الخیر، اور نہ تو بھلائی کو کبھی چھوڑتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام نے یہ اوصاف بھی بتلایا کہ اس کی وجہ سے آدمی کو جنت میں بڑے بڑے محلات ملے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی علیہ السلام نے اور بھی کچھ باتیں بیان کی۔ جوانی میں کہا جاتا ہے کہ انسان کے اوپر سب سے مشکل کام یہ ہے کہ ایک باپ کو اپنے بیٹوں کا جنازہ اٹھانا پڑ جائے۔ ایک باپ کی زندگی میں اس کی اولاد مر جائے، یہ اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ وہ خون کے آنسو ہوتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو اپنا کاندھا لے کر وہ قبرستان پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اس کے اس صبر کو ایسے ہی ضائع نہیں کرتا، اس کے اس صبر کو ضائع نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام جب کسی آدمی کی اولاد اس دنیا سے جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتا ہے کہ قبضتم ولد عبدی، میرے اس بندے کے اولاد کی روح تم نے قبض کر لی؟ فرشتوں سے اللہ پوچھتا ہے، فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ تم نے اس کی اولاد کی روح قبض کر لی؟ قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کا جگر کا ٹکڑا تھا، تم نے اس کی روح قبض کر لی۔ حالانکہ اللہ کی مشیت اور اس کا حکم ہوتا ہے، لیکن وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ تم نے اس کے میرے بندے کے جگر کے ٹکڑا کو موت دے دیا۔ قبضتم ولد عبدی فماذا قال، اس کا انداز کیا تھا، کیا کہا اس نے جب اس نے اپنی اولاد کو کاندھا لے کر قبرستان تک پہنچایا؟ فماذا قال، تو کیا کہا اس نے؟ کہا کہ تیرا یہ بندہ حمیدک واسترجع، تیرا یہ بندہ ایسا تھا کہ ایسے وقت میں بھی جب وہ اپنی اولاد کو کاندھا دے رہا ہے، جب وہ اپنی اولاد کی موت پر رو رہا ہے اور اپنی اولاد کو کاندھا لے کر قبرستان پہنچا رہا ہے، اس وقت بھی وہ تیری تعریف کر رہا ہے، تیری تعریف کر رہا ہے، اور یہی کہہ رہا ہے اپنی زبان سے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ آج اولاد کے لیے ہم سب اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ نے ایک متعینہ مدت کے لیے ہمیں دنیا میں بھیجا، اور جب چاہے گا مولا کائنات وہ ہمیں اس دنیا سے بلا لے گا۔ تو اس نے کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے لیے اور اللہ ہی کی طرف ہمارا پلٹ کر جانا ہے۔ اللہ کو اس کا یہ انداز اتنا پسند آتا ہے کہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ ابنوا لہ بیتا فی الجنہ، فرشتوں سے کہتا ہے کہ ابنوا لہ بیتا فی الجنہ وسموہ بیت الحمد، کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ اور اس گھر کا نام رکھ دو بیت الحمد، تعریف والا ہے، کیونکہ اس نے ایسے وقت میں تعریف کی جو تعریف کا وقت نہیں، اس نے ایسے وقت میں اللہ کے فیصلے پر اپنی رضامندی کا اظہار کیا ہے جو جس میں عام طور سے بڑے بڑے لوگ بہک جاتے ہیں۔ جب اس نے یہ کہا ہے تو اس کو اس کا ثواب یہ ملنا چاہیے کہ اس کے لیے ایسا گھر بناؤ کہ اس گھر کا نام ہو بیت الحمد۔ اسی لیے اللہ کے نیک بندے دعا کرتے تھے۔ فرعون کی بیوی کہتی، اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھاتی ہے اور کہتی ہے کہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، کہ اللہ میرے پاس، دعا کا انداز دیکھیے، وہ کہتی ہے مجھے ایک گھر چاہیے لیکن ایک عام گھر نہیں چاہیے۔ اے اللہ میں فرعون کے ماتحتی میں، اس کے عقد میں ہوں، اس کی ساری برائیوں کو، سارے پاپوں کو دیکھ رہی ہوں، لیکن میں تیرے بارگاہ میں یہ دعا کروں کہ اللہ رب ابنی لی عندک بیتا فی الجنہ، اے اللہ میرے لیے ایک گھر بنا، لیکن اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے، میرے لیے جنت میں اپنے پاس ایک گھر بنا دے۔ تو اللہ کے لیے بندے ایسی دعا کرتے تھے۔ تو یہ وہ اعمال ہیں جن اعمال سے اللہ کے یہاں جنت اور جنت میں بڑے بڑے درجات ملنے والے ہیں۔ اس کے علاوہ آخری بات جو بات کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا کہ نماز یہ دین کا ستون ہے۔ فرائض کے علاوہ جو آدمی سنت کا اہتمام کرتا ہے اس کا بھی اللہ کے یہاں بڑا مقام ہے۔ ایک آدمی، جو بات میں نے ذکر کی کہ آدمی نماز پڑھتے ہی بھاگتا ہے دوڑتے ہوئے، ایک آدمی ہر نماز کے آگے پیچھے نمازیں پڑھتا ہے، اللہ اس کو ایسے نہیں چھوڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ 12 رکعت پڑھیے، آپ کے لیے جنت میں در بنے گا۔
آپ کو جنت میں گھر چاہیے، 12 رکعت نماز کے علاوہ، فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھیے، آپ کے لیے جنت میں اللہ نے گھر بنانے کی ضمانت دی ہے، گارنٹی دی ہے۔ من صلی فی اليوم واللیلۃ 12 رکعۃ بنیت لہ بیت فی الجنہ، جو آدمی دن و رات میں 12 رکعت پڑھے گا اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ 12 رکعت کب یہ 12 رکعت ہوگی؟ 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 رکعت ظہر سے پہلے، 2 رکعت ظہر کے بعد 8، مغرب کے بعد 2 رکعت 10، اور عشاء کے بعد 2 رکعت یہ 12۔ جو آدمی یہ 12 رکعت کا اہتمام کرے، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی طرف سے نبی علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا۔ تو دیکھیے اللہ کا سودا یہ واضح ہے بالکل، اس میں کسی طرح کی بھی کوئی ایسی باتیں نہیں ہے جو چھپی ہوئی ہو۔ یہ ایسی تجارت ہے جس تجارت میں آدمی خسارہ اٹھانے والا نہیں ہے، یہ ایسی تجارت ہے جس میں خسارہ اور نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو آدمی اگر یہ تجارت کرنا چاہتا ہے، اگر آدمی جنت میں اپنی پراپرٹی، اپنی جائیداد اور جنت میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سارے آپشن رکھے، بہت سارے امکانات رکھے کہ آدمی یہ کرتا ہے، یہ کرے گا تو اس کے لیے جنت میں گھر اور جنت میں جگہ ملے گی۔ جزاء بما کانوا یعملون، ہم جب دنیا میں کریں گے اسی کا نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا۔ اگر ہم دنیا کے بندے ہو کر رہیں گے تو معاف کیجیے، پھر آخرت میں سوائے حسرت و افسوس کے کچھ نہیں ملنے والا ہے، سوائے اس دن افسوس کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا، اور اس دن کا افسوس کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہی دعا کرتے کہ رب العالمین تو ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، جنت کے لیے ہمیں کوشش و محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ رب العالمین ہمیں جو دین پر ہے انہیں مزید استقامت نصیب فرما، جو دین سے دور ہے رب العالمین انہیں دین کی راہ پر لگا دے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کی اصلاح کر دے، ہمیں دین پر ثابت قدمی نصیب فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں بیماری سے شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، اور جو برسر روزگار ہیں، جو روزگار والے ہیں تو ان کے رزق میں ترقی نصیب فرما، اور جو بے روزگار ہیں رب العالمین تو ان کے لیے رزق کا سبیل، رزق کا راستہ آسان فرما دے۔ جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت ہو، سانسوں کے ڈور کے ٹوٹنے کا وقت ہو، تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ کلمہ توحید ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔